اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز، ویورز، نان ویورز اور جو جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ابتدا کرتا ہوں شکر الحمدللہ رب العالمین سے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے فیملی چینل کے جو ممبرس ہیں، نان ممبرس ہیں، سبسکرائبرس ہیں، نان سبسکرائبرس ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں اور تہہ دل سے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ معزز ویورز نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنے چینل کو مونیٹائز کروانے میں ساتھ دیا، اور آج 12 اگست 2024 کو، جو کہ بہت کم عرصہ ہے، اور وہ آپ نے اس میں ساتھ دیا، دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کہ جنوری میں نے پروگرام شروع کیے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سبسکرائبر بڑھتے چلے گئے اور یہ ایک فیملی چینل ممبر بن گیا۔ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، کوئی فرقہ بندی، کوئی فرقہ بازی نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہے، نہ قرآن و سنت کی ہدایت ہیں۔ تو آپ نے میرے سب پروگرام دیکھے، کہیں میں نے ایسا خلا نہیں چھوڑا کہ جو قابل اعتراض ہوتا، اور آرگینکلی ویورز اور سبسکرائبر آتے رہے، اور یوں آپ کا چینل ترقی کرتا رہا اور انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا۔ اور اب مجھ پر بہت ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام آپ خواتین و حضرات، ممبرس، نان ممبرس کے سامنے پیش کروں، اور مجھ سے زیادہ آپ پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اپنے چینل کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے سبسکرائبرز، ویورز اور لائکس دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کمنٹس باکس میں اپنی کوششوں کا ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنے فیملی چینل ممبرس کو کامیاب کرانا ہے، اور سبسکرائبر اور ویورز مجھے دینے ہیں۔ آخر میں آپ سب کا میں پھر شکر گزار ہوں اور ممنون خاطر رہوں گا ہمیشہ انشاءاللہ تعالی۔ میرا رب میرے دل کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور میرے ویورز بھی تقریباً 6-7 مہینے سے میرے ساتھ ہیں، وہ بھی کچھ میرے مزاج کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر میں چاہتا تو یہ 2 مہینے میں سبسکرائبر میرے پورے ہو جاتے، اور مجھے ٹائم بھی مل جاتا کہ اگر میں کچھ ایسی ویڈیوز چلاتا کہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جن کو ہماری یوتھ دیکھتی ہے، ہماری بچیاں دیکھتی ہیں، ہمارے بیٹے دیکھتے ہیں، اور بزرگ حضرات بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تو یقین جانے کہ بلینز اور ملینز ویوز ہیں ان لوگوں کے، لیکن کیونکہ وہ ایک گندگی دکھا رہے ہیں، تو ہمیشہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پہ مکھی، مچھر اور کیڑے ضرور آتے ہیں، لیکن ایک پاکیزگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر شہد کی مکھی مختلف جگہ سے پھولوں کو دیکھتی ہے اور ان سے رس کو چوستی ہے، اور پھر وہ ایک شہد کی مکھی ایک چھتا بناتی ہے، اور پھر اس میں اتنی ساری شہد کی مکھیاں ہو جاتی ہیں جمع، اور پھر وہ اس شہد کو جو ہے وہ محفوظ کر لیتی ہیں، کہ جو کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔
تو مجھے ایسے ہی سبسکرائبر کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے کہ جو شفا بخشنے والے ہوں اس شہد کی مکھی کی طرح، کہ اس کے اوپر پازیٹیولی آ رہی ہیں اور اس کے اوپر نیگیٹیولی آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں، اس لیے کہ شیطان اپنی طرف بہت جلدی کھینچتا ہے اور انسان وہاں چلا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ اچھے سبسکرائبر اور ویوز مجھے آپ دیں گے اور پروگرام کو میرے سنیں گے، تاکہ آپ کو میری وہ تمام جو میرے ذہن میں مواد ہوتا ہے کہ میں آپ تک ڈیلیور کر سکوں، اس میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک اسم اللہ کے صفاتی نام کا آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا، جو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہوگا، اور وہ اسم اعظم میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر موقع پر حفاظت کرے گا، اور جتنا آپ چاہیں اسے پڑھتے رہیں، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کے کچھ نہیں ہے۔ تو بہت مختصر کرتے ہوئے کہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا انسانیت کے اوپر، جو ہم نے کل جہاں پہ ختم کیا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کے تمام انسان گھاٹے میں آئے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہم بات کریں گے۔ اب ہم آپ سے بہت اچھے پازیٹیو پروگرام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ میں ان چیزوں کو کیش نہیں کرنا چاہتا کہ جو دور حاضر میں چل رہی ہیں، دنیا میں وہ چیزیں چل رہی ہیں، دنیا کے چینل وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ مجھے اس طریقے سے اگر ویوز بڑھانے ہوتے تو میں پہلے دن سے جو تھا نا باقاعدہ سیاست میں آ جاتا، لیکن جہاں مسلمانوں کی بیخ کنی جو بھی ملک کر رہا ہوگا ان کے لیے میں نے آواز اٹھانی ہے، اٹھاتا رہوں گا، اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا عمل جو ہے اس میں رکاوٹ بنتا رہوں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کی تعاون سے اور آپ لوگوں کی مدد سے۔ تو ہمارے درمیان جو تھا انسانیت کے موضوع پہ تذکرہ چل رہا تھا، اور بات ادھر گھوم رہی ہے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کی تصویر کو دنیا نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب یہ صحیح صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب ہر چیز کے لیے تحقیق ہو رہی ہے اور ہر جگہ سچائی ڈھونڈی جا رہی ہے اور مرض کی جڑ تلاش کی جا رہی ہے اور مسئلے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، تو کیا ہمارا یہ مطالبہ غلط ہے کہ اسلام کے چہرے پر جو دشمنان اسلام نے گرد ڈال دی ہے، دشمنان اسلام نے تحقیق کے پانی سے دھو کر اس کا دوسرا چہرہ دکھایا جائے، جو اصل ہے، جو شفاف ہے، جو بالکل پیور ہے، اور جو اتنا حسین ہے کہ جو دیکھے وہ اس کا گرویدہ ہو جائے، یہ کوئی بری بات ہے یا کوئی خراب بات ہے یا کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ سوچنے کے قابل ہے یہ بات۔ سارے مسلمانوں کو، کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتا، ایک نظریے کی بات نہیں کرتا، ایک جگہ کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اس پوری دھرتی کے اوپر جتنے بھی وہ لوگ آباد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور نظریے کے ہوں، اس سے مجھے بحث بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا ان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اپنے پیارے مذہب کی حقیقت دنیا کو بتائیں اور سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، اور مل جل کر یہ کوشش کریں کہ دشمنان اسلام جو الزام اسلام پر لگاتے ہیں وہ دھبے بھی دھو دیے جائیں، اور جو مسلمانوں نے اپنی غلطیوں سے اسلام پر جو دھبے لگائے ہیں وہ بھی دھو دیے جائیں۔ آج مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، اور آج میرا دل، میرا من یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاؤں۔ اب اس کو مانے یا نہ مانے یہ دنیا کا کام ہے، لیکن آج میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی مسلمان متحد ہو کر اگر خدمت اسلام کریں تو یہ اسلام کا فائدہ بھی ہوگا، انسانیت کا فائدہ بھی ہوگا، اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو دوسرے بسنے والے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان کسی کے لیے نہیں ہوگا۔
یہ ایک دیر طلب سبجیکٹ ہے کہ اگر اس پہ ہم بات کرنا چاہیں تو کئی دن بیت جائیں اس کے اوپر. تو اس سبجیکٹ پہ کہ دشمنان اسلام نے اسلام پر کیا کیا الزام لگائے، یہودیوں نے کیا کیا کوششیں کی اور کیا کیا سازشیں کی، یہ چیپٹر الگ ہے. عیسائیوں نے کیا کیا سازشیں کی، یہ چیپٹر بھی الگ ہے. ماضی میں کیا ہوا پہلے پرانے زمانے میں، وہ الگ موضوع ہے. آج کے زمانے میں کیا رہا ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن ہمیں ابھی آپس میں بات کر لینا ہے. بعد میں جب ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے تو پھر آگے بڑھ کر دوسرے سے بات کریں. ورنہ ابھی اگر ہم دوسرے سے بات کریں گے تو وہ یہی پلٹ کر جواب دیں گے کہ تم آپس میں تو ایک ہو نہیں سکتے. ایون گھر تک میں تو گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ گھر میں اکٹھے نہیں ہیں اور ہم سے بات کرنے چلے آئے ہو. تو پہلے آپس میں اتحاد پیدا کر لو، اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تم خود ہی لڑ رہے ہو، ہم سے کیا بات کرو گے؟ تو پہلے ہم آپس میں اتحاد پیدا کر لیں، اس کے بعد اختلاف کی بات آگے جا کر دیکھیں گے کہ آپس کے بہن بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو نمٹا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو غلط فہمیاں جو کچھ بھی ہے اگر دور ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو اچھا ہے انسانیت کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا انسانیت کے خلاف مسلمان ہوتے ہوئے، میں ابھی اپنا فارمولہ جو ہے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، مگر 2 منٹ سن لیں آپ کہ ہم نے خود اسلام جو انسانیت کا مذہب تھا اس پر خود کتنی ضربیں لگائی ہیں اور کتنا اس کو نقصان پہنچایا ہے. اسلام میں طبقاتی نظام نہیں ہے. اب طبقاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ طبقاتی نظام وہ ہے کہ یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ سید ہیں، یہ غیر سید ہیں، یہ مغل ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ جلاہے ہیں، یہ دھوبی ہیں، یہ نائی ہیں، یہ قصائی ہیں، یہ کباڑیے ہیں، یہ لوہار ہیں. یہ گندگی اٹھاتے ہیں، یہ جھاڑو دیتے ہیں. اسلام میں یہ نظام نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت پبلک ایمان لا رہی تھی اور اسلام بڑھ رہا تھا تو اس وقت کیا یہ پوچھا جاتا تھا کہ تو کس قوم سے اور کس نسل سے؟ جب مسلمان ہو گیا تو وہ ہمارا بھائی ہو گیا، اخوتی بھائی ہو گیا ہمارا وہ. تو اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر انسان کی عزت رکھی ہے، نہ کہ اس گروہ بندی میں اور ان ذات پاتوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کو ایک قوم میسر نہیں آ سکی، اس لیے کہ پاکستان میں اگر 5 صوبے ہیں، 5 الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، 5 الگ الگ، لیکن اسلام کے نام پہ ایک نہیں ہے. اور ہمیں ایک اسلامی قوم چاہیے ہوتی تھی، وہ اسلامی قوم ہمارے پاس نہیں ہے. آج اگر صوبہ سندھ ہے تو وہ سندھی قوم سے پہچانا جاتا ہے، پنجاب ہے تو پنجابی قوم سے پہچانا جاتا ہے، KPK ہے تو پختون سے پہچانا جاتا ہے، بلوچستان ہے تو بلوچ سے پہچانا جاتا ہے، کشمیر ہے تو کشمیری زبان سے، گلگت بلتستان ہے تو وہ ان کی اپنی زبان سے. پاکستان کی زبان کون سی ہے؟ ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ تو پاکستان ایک واحد ایسا مظلوم ملک ہے کہ جس کے پاس کوئی قوم نہیں ہے. اور ہم سب صوبے اسلام کے نام پہ بھی اکٹھے ہونا نہیں چاہتے. تو رسول کی محفل میں سب کو برابر سے جگہ ملی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے. یہ ہم نے مختلف ملکوں کے جو کلچر تھے اس سے اثر لے کر اسلام کو بھی طبقات میں بانٹ دیا. مسجد ہر ایک کے لیے ہے، کعبہ ہر ایک کے لیے ہے، امام بارگاہ ہر ایک کے لیے ہے. کسی کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے گا، یہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، یہاں نہیں آئے گا، وہاں نہیں آئے گا. یہ اللہ کا در ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کون آدمی کہاں جائے گا، کون آدمی کہاں نہیں جائے گا، بلکہ سب آدمیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں انسانیت کے نام پر. اور انسانیت اسی میں ہوتی ہے کہ جو پہلے انسان ہو، آدمی پہلے پھر بعد میں انسان، پھر اس سے انسانیت چھلکتی ہے. لیکن ہم نے اسلام کو طبقات میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ان کی شادی یہاں کیسے ہو جائے گی، ان کا رشتہ ادھر کیسے ہو جائے گا، یہ دماغ آ گیا.
یہ اسلام نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، دولت کی تقسیم کے جس کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے میراث کو اس لیے فرض کیا، باقاعدہ چیپٹر ہے میراث کا کلام پاک میں، نصاب کے حساب سے، میتھمیٹیکلی طور پر، کہ دولت کسی کے پاس اور کسی ایک کے پاس جمع نہ ہو جائے۔ لیکن آج سے نہیں، ہزاروں سال سے مسلمان بادشاہوں نے جو دولت کی تقسیم کا انتظام بنایا ہے وہ سراسر خلاف اسلام تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک مالدار باپ مرا ہے تو اس کے چاروں بیٹوں میں برابر سے تقسیم ہوگی، لیکن اگر جاگیردار مرا ہے، نواب مرا ہے، بادشاہ مرا ہے تو بڑے بیٹے کو دولت جائے گی، بقیہ گزارے پہ جائیں گے بیچارے۔ یہ غیر منقسم تقسیم، غیر معتدل تقسیم ہے، اور یہ جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن نہ کسی عالم نے زبان کھولی، نہ کسی مجتہد نے زبان کھولی، نہ کسی خطیب نے زبان کھولی، نہ جمعوں کے خطبوں میں بتایا جاتا ہے کہ گھر کے اندر جو بچے چھوڑ کے وہ جا رہا ہے اس میں بیٹیاں بھی ہیں، اس میں بیٹے بھی ہیں، اور باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق ہے اور بیٹوں کا بھی حق ہے، لیکن ہم بیٹیوں کا حق نہیں دیتے اور قرآن شریف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ یہ انسانیت کا درس اسلام نے نہیں دیا ہے۔ تو کسی خطیب نے زبان کھولی، دولت بڑھتی رہی، مبارک باتیں ہوتی رہیں، سرکار کو جھک جھک کر سلام ہوتے رہے، اور دولت ایک گھرانے میں محدود ہوتی رہی۔ مذہبی رسومات پر تو ہم سب ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ انصاف سے سوچیے، اس عمل پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اور بتاؤں آپ کو، اسلام نے رسم و رواج کے بندھن توڑے ہیں اور ایسے قانون بنائے ہیں کہ جس میں غریبوں کو آرام پہنچے۔ ہم نے اپنے آپ کو رواجوں کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے اور ایسے اصول بنا لیے ہیں کہ جس سے غریب مر جائیں۔ شادی بیاہ کی رسموں کو اتنا بوجھل بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، غریب کے پاس کہاں سے شادی کرے گا؟ جبکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانیت کے نام پر اگر بیٹی دی ہے تو اسے اور اس کے پالنے کا حکم بھی رکھا ہے، تو اس کی شادی کا بندوبست کیا ہے کہ ایک بھی پیسہ خرچ کیے بغیر باعزت طریقے سے بیٹی اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل، تو انشاءاللہ اس کی دلیل بھی پیش کی جائے گی، کیونکہ اب وہ میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اب میں آپ کو وہ گفٹ دینے جا رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے، اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گا۔ اور وہ لفظ میں ہائی لائٹ کے طور پر الحفیظ لکھتا ہوں۔ یہ یقین جانے کہ اسم اعظم سے قریب تر ہے، یا اسم اعظم ہی ہے۔ جو شخص یا حفیظ ہو کثرت سے پڑھے گا وہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے الحفیظ۔ قرآن کریم میں اس کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، سورہ ہود 57 میں، آیت نمبر 57 میں، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور سورہ سبا 20 میں آیا ہے وَرَبِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نقصان سے بچانے والا، نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ موجودات عالم اور نظام عالم کی حفاظت کرنے والا اس کے سوا کون ہے؟ دنیا میں ہر مخلوق، چاہے وہ از قسم جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، مظاہر فطرت ہوں یا اجرام فلکی، ان میں سے ہر ایک کی حفاظت کرنے والا وہی الحفیظ ہے۔ آسمان بے ستون قائم ہیں، زمین بے بنیاد حرکت میں ہے، ستارے بغیر سہارے کے معلق ہیں، سیارے بغیر کسی محرک کے حرکت میں ہیں، لیکن وہ حفاظت کرنے والا ان سب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مثلا پانی، آگ، گرمی، سردی، رطوبت، بے وسط یعنی خوشبو، خشکی، اور کتنی مخلوقات ہیں جو انہی اجزاء سے مرکب ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے فنا کا باعث ہوں، اس الحفیظ نے حالانکہ انہیں ایک دوسرے کی بقا کا ضامن بنا دیا۔
پھر اس کائنات کے اندر عجیب و غریب حفاظت کے اصول اور حفاظت کے اسباب فراہم فرما دیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ایک پیشنٹ بیمار ہوتا ہے، مختلف بیماریاں اس کے اندر آتی ہیں، تو اس کے اندر جو خلیات ہوتے ہیں، جو جینز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل آپس میں جنگیں شروع کر دیتے ہیں، جو کل تک کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اور بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح حفاظت کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ مثلا پانی ہی کو دیکھیے کہ جو زندگی کی بقا کا ضامن ہے، شاید سب سے بڑا بقا کا ضامن پانی ہی ہے۔ خود اس کا وجود آکسیجن اور ہائیڈروجن کی ترکیب سے وجود میں آیا ہے، حالانکہ اس ترکیب میں اگر تناسب ذرا سا بگڑ جائے تو پیدا ہونے والے مرکبات عموماً زہر کی صورت اختیار کر جائیں، مگر اس الحفیظ نے اس تناسب کو کبھی غلط نہیں ہونے دیا۔ آپ نے دیکھا انسان کی باڈی میں کلاٹ آ جاتے ہیں، ایک کلاٹ اگر ادھر آ گیا تو بازو شل ہو گیا۔ تو آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ الحفیظ نے اس کو کبھی غلط نہیں ہونے دیا۔ زمین میں دو گردشیں ہیں، ایک اس کے اپنے ارد گرد اور ایک آفتاب کے گرد۔ اگر اس کی اپنے گرد رفتار کو 10 گنا کم کر دیا جائے تو شب و روز 10 گنا لمبے ہو جائیں گے۔ جون میں 140 گھنٹے کا گرم دن زمین کو جھلسا کر رکھ دے گا، اور جنوری کی اتنی ہی طویل رات ہر شے کو منجمد کر دے گی، لیکن وہ الحفیظ ان اصولوں کے ذریعے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ زمین کا وزن 5 ارب بلین ٹن ہے، اگر یہ آدھا ہوتا تو کشش ثقل نصف رہ جاتی اور اشیاء کا وزن آدھا رہ جاتا۔ اگر یہ وزن دوگنا ہوتا تو ہر چیز کا وزن ڈبل ہو جاتا۔ زمین سورج سے تقریباً 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے، اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو ہم گرمی سے مر جاتے، اور زیادہ ہوتا تو سردی سے مر جاتے۔ تو کرۂ ارض کا رخ آفتاب کی طرف جو ہے وہ بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ 23 درجے کے قریب ایک طرف سے جھکا ہوا ہے۔ یہی جھکاؤ موسموں کا سبب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر دن پچھلے دن جیسا ہوتا، اور ہم سردی، گرمی، بہار اور برسات کے مناظر، غذاؤں اور پھلوں سے محروم ہو جاتے، چمنزاروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کائنات پر جس طرف بھی نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک حفاظت کرنے والے کے حصار میں ہیں، جو برابر ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ پھر ایسی شیطانی قوتیں بھی ہیں کہ جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا، اور وہ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ سمجھیں تریاق ہے، تریاق، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ کچھ حفاظت کرنے والے ہم نے تم پر مقرر کر رکھے ہیں تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خود انسان کے اندر ارادہ، خواہشات اور جبلتوں کی ایسی متضاد قوتیں رکھ دی گئی ہیں جو انسان سے تصادم کا باعث بنتی ہیں، مگر پروردگار نے ان حفاظت کے لیے ایک طرف تو شعور اور عقل بخشی اور دوسری طرف اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں کہ تم ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی ان متضاد قوتوں سے نقصان اٹھانے کے بجائے زندگی کی بقا، افزائش اور اس کی خوبصورتی کے لیے ان کو کام میں لا سکتے ہو۔ اور اس مقصد کے لیے جو آخری کتاب اتاری اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حفظ کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ سب چیزیں اس کے عمل میں محفوظ ہیں۔ بھول چوک کی وجہ سے کسی چیز کا اس کے عمل سے خارج ہونا ممکن نہیں۔ حاصل کلام یہ کہ وہ حفیظ موجودات، عالم اور نظام عالم کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے حفاظت کرنے والے بھی مقرر کر رکھے ہیں، حفاظت کے لیے اصول اور قوانین بھی بنا دیے ہیں، حفاظت کرنے والی تعلیم سے بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی نگاہ ہمیشہ اپنی مخلوقات کی نگرانی کر رہی ہے، اور یہ نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے، کہ جیسا کہ آیت الکرسی کے آخر میں کہا گیا ہے۔ اور پھر جو تعلیم اس نے ہماری حفاظت کے لیے اتاری ہے اس کی حفاظت بھی وہ خود ہی فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا فائدہ میں بتانے سے قاصر ہوں، نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ زمین و آسمان نہ سمندروں کے وہ بتا سکتے ہیں کہ حفاظت ہی وہ کر رہا ہے ہر چیز کی۔ تو جو شخص بکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق ہو یا نظر آنے والی مخلوق ہو، کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، جانوروں کی، جنگلوں کی صورت میں ہو۔ آپ نے اگر یہ ورد جاری رکھا، کثرت سے تسبیح لے کے آپ جو ہے نا الحفیظ ہو یا حفیظ ہو یا الحفیظ ہو یہ پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بہت قیمتی میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، اب مجھے آپ سے اس کا اجر نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے اپنے چینل کے لیے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے اب زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر اور ویورز مجھے دیں، اور میرے پروگرام کو سنیں اور اپنے دوستوں کو اس کو شیئر کریں پروگراموں کو، تاکہ آٹومیٹکلی ہمارے سبسکرائبر جو ہیں بڑھتے چلے جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک مملکت خدا دہد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں جو اس وقت تیزی اور تلخی پائی جاتی ہے، اس تلخی کو اللہ پاک دنیا کو بچا لے بس۔ باقی جو ممالک ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کا بدلہ ہونا لازمی ہے، اور یہ اصول ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔